اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ جتنی مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ عمرہ اور حج کرنے آتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کا اتہاس بڑا ہی دلچسپ رہا ہے اور بہت ہی کم لوگوں کو خانہ کعبہ کا اتہاس پتہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی ایسی باتیں جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ ناظرین، ہم میں سے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور بے شک وجود میں آنے والا دنیا کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ 1000 سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تھا، جس میں خانہ کعبہ طوفان نوح کی وجہ سے گر گیا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی نیو بچی رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر سے اسی نیو پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حجر اسود لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حجر اسود جو ہمیں آج کالا دکھائی دیتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے؟ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے بنا کسی رکاوٹ کے 7ویں آسمان تک جا پہنچتی ہے، جہاں بیت المعمور موجود ہے۔ ناظرین، بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے۔ 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی، اور زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ میں کوئی بھی آ جا سکتا تھا، کوئی بھی جا کر عبادت کر سکتا تھا؟ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 بار عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، لیکن آج کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد اور دیگر وجوہات کے چلتے سال میں صرف 2 مرتبہ ہی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا ہے۔ اس میں بھی صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پہلے 2 دروازہ ہوا کرتے تھے؟ ایک خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے، دوسرا باہر نکلنے کے لیے، اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج خانہ کعبہ میں صرف ایک ہی دروازہ رکھا گیا ہے، اور یہ دروازہ 1989 میں لگ بھگ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ پہلے یہ دروازہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کو جو آج ہم کالے اور سنہرے رنگ میں دیکھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے اسی رنگ میں نہیں تھا۔ پہلے خانہ کعبہ کو مختلف رنگوں کے بھی غلاف چڑھائے جاتے تھے، جس میں سفید، ہرا اور لال رنگ شامل ہے۔ جس کپڑے سے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا ہے اسے کسوہ کہتے ہیں۔ یہ کپڑا سلک اور کاٹن سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی بہت سی آیتیں سونے کے دھاگے سے لکھی ہوتی ہیں۔ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے۔ ہر سال غلاف کعبہ پر لگ بھگ 42 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہے؟ ناظرین، خانہ کعبہ کو کھولنے کے لیے جن چابیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کسی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی خاندان کے پاس ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی بنی صہبہ کے خاندان کے عثمان بن طلحہ کے ذمے کر دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہی ہے۔ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق یہ چابیاں قیامت تک انہی کے پاس رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لی جائے۔ ناظرین، خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو زمین کے بالکل سینٹر میں موجود ہے۔ اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں تو خانہ کعبہ آپ کو بالکل سینٹر میں نظر آئے گا۔ پروفیسر حسین نے اپنی 2 سال کی ریسرچ کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ خانہ کعبہ دنیا کا سینٹر ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ دنیا کی محفوظ اور پرامن شہر ہے، جس کو قرآن پاک میں بلد الامین بھی کہا گیا، اور یہاں کسی چرند اور پرند کو بھی نقصان پہنچانا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اسے حرمت دے دی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مکہ، تو اللہ کو ساری زمین سے پیارا ہے، اگر میں تجھ سے زبردستی نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔
اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال کریں۔